السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے ملتوی ہونے کے بعد ملکی سیاست نیا رخ اختیار کر گئی ہے اور مریم نواز صاحبہ کے نیب نے کال اپ نوٹسز جاری کر دیے ہیں 26 مارچ کے لیے۔ 26 مارچ جب لانگ مارچ ہونا تھا، یعنی حکومت کو وہ جو سکون تھوڑا سا ریلیف ملا تھا لانگ مارچ ملتوی ہونے کے شکل میں، وہ راس نہیں آیا۔ اب انہوں نے 26 مارچ کو دوبارہ مریم نواز صاحبہ کو طلب کر لیا ہے، تو ظاہر ہے اب مریم نواز صاحبہ کی جو پہلے ایک طلبی تھی، پیشی تھی، اس کے دوران وہ جو حالت ہوئی تھی ٹھوکر نیاز بیگ کے نیب کے جو دفتر ہے پنجاب کا، وہاں پر وہ سب نے دیکھ لی تھی۔ تو اب دوبارہ مریم نواز صاحبہ کو طلب کیا گیا ہے، اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو الیکشن رولز میں الیکشن جو اصلاحات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کے لیے خط لکھ دیا ہے، اور اپوزیشن نے مسترد کر دیا ہے کہ جناب ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں اور ہم ان کی کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ظاہر ہے یہی ہونا تھا، یہی اپوزیشن کی طرف سے جواب آنا تھا، اور پھر اپوزیشن کے اندر کی لڑائی، یعنی وہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں، اور خاص طور پر اب باقی مسلم لیگ نون وغیرہ تو اس طرح نہیں ریئیکٹ کر رہی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پر مسلسل حملہ کر رہے ہیں۔ ان کی جماعت جو ہے وہ JUIF، وہ مسلسل پیپلز پارٹی پر حملہ آور ہے۔ تو پہلے مولانا صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں آج بات کی میڈیا سے، اور وہاں پر انہوں نے ایک بات کہی ہے، وہ یہ کہ جناب جو استعفے، جو ایٹم بم نہیں تھے، ہمارے آخری آپشن نہیں تھا، پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا تھا بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کہ استعفوں کو آخری آپشن یا ایٹم بم کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل یہ کہتے رہے، اور آج پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جب بول رہے تھے تو اسی وقت یا اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے راجہ پرویز اشرف صاحب، بلکہ بعد میں ہی ٹاک ہوئی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کی، انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب استعفے ایٹم بم کا ہی آپشن تھا، آخری آپشن کے طور پہ تھا، اور وہ ہم کسی بھی وقت آخری وقت پر استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ہم باہر نہیں گئے۔ اب یہ جو کنٹروورسی ہے، اس کنٹروورسی کا جو یا اس اختلاف رائے کا جو صاف ایک، کیونکہ ڈاکومنٹ تھا، پی ڈی ایم جب بنا تھا تو اس کا ایک 26 نکاتی اعلامیہ تھا، جس کو اعلان پی ڈی ایم کا اعلامیہ کہا جاتا ہے، اعلان کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ایک ایکشن پلان تھا۔ یہ ایکشن پلان جو ہے تقریباً 8 نکاتی ہے، اس میں باقی چیزیں جو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو آخری آپشن اس میں لکھا گیا ہے ترتیب وار، اس میں آخری جو آپشن ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر تمام جمہوری، سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی، جن میں عدم اعتماد کی تحریک، یعنی یہ جو تحریک ہیں اس کا مطلب ہے کہ صوبوں میں بھی ہو سکتی ہے، عدم اعتماد کی تحریک، اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے، جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو اس کے لیے لائحہ عمل کا تعین کرے گی۔ اب اس میں معاملہ کنفیوزڈ ہے، کہیں مولانا صاحب کی بات ٹھیک لگتی ہے اور کہیں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی، کیونکہ یہ نقطہ اینڈ پہ ہے، اور پھر اس کے لیے ساتھ ہی تشکیل دے دی گئی تھی کمیٹی، اور وہ کمیٹی جو اسٹیئرنگ کمیٹی یا ایکشن پلان کی کمیٹی تھی، تو اس کمیٹی میں تھا معاملہ۔ تو بہرحال لیکن اس میں جو چیز زیادہ واضح ہو رہی وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد، یعنی وہ جو پیپلز پارٹی نے ایک تجویز شروع دن سے اپوزیشن کو دی ہوئی تھی، تبھی پی ڈی ایم بنا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے بھی، کہ وزیر اعظم کے خلاف اسد عمر جو اسپیکر قومی اسمبلی ان کے خلاف، پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف تو آپشن استعمال کر بھی چکے تھے، اور اس کے علاوہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ کے خلاف وہ استعمال کیا جائے گا۔ تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات، جس طرح وہ بالکل سینہ ٹھوک کر بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ آخری آپشن نہیں تھا، وہ بات کہیں لگ رہا ہے کہ وہ بات کنفیوزڈ ہے۔ مولانا صاحب شاید وہ اس کو دوبارہ رجوع کریں گے، تو ان کو خود پھر اس کے اوپر ایک تشریح کی ضرورت ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو، لیکن اب ظاہر ہے میجورٹی پی ڈی ایم کی کہہ رہی ہے کہ جناب استعفوں کا وقت یہی ہے، تو اس میں پی ڈی ایم کو میجورٹی کے فیصلے کے ساتھ جانا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی کو انہوں نے مہلت دی ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ تھا، اور دوسرا اب جو خطرناک چیز پی ڈی ایم کے لیے ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ غفور حیدری صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد سب سے بڑے رہنما ہیں JUIF کے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی
ان کو نہیں لگتا کہ وہ مستقبل میں پی ڈی ایم کے ساتھ چل سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی نے، انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم متحد ہیں۔ کل مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ پی ڈی ایم آپ کے سامنے کھڑی ہے، لیکن یہاں پر جو جے یو آئی ایف کا رویہ ہے، مطلب اس میں پیپلز پارٹی کی کا جو وہ ان کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب وعدہ خلافی کر رہے ہیں یا میجورٹی کے اگینسٹ جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں پر اتحاد کی سربراہی جس جماعت کے پاس ہے، اس جماعت کی طرف سے جو کل بھی ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب میڈیا ٹاک کر کے چلے گئے، یہ سربراہ کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مولانا صاحب نے یہ کیا، اور آج پھر مولانا صاحب نے پشاور میں جو ٹاک کی ہے میڈیا کی، اس میں پھر انہوں نے وہ استعفیٰ والے معاملے کو لے کر پیپلز پارٹی کے موقف کو پبلکلی انہوں نے نگیٹ کیا ہے، اس کے اگینسٹ بات کی ہے، اور یہاں پر غفور حیدری صاحب جو ہیں، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے لیے، پی ڈی ایم میں کو متحد کرنے کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، جس میں مسلم لیگ نون کا آج کا رویہ جو ہے وہ لگا، اور پیپلز پارٹی کے راجہ پریشرف صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہم نہیں چاہتے پی ڈی ایم ٹوٹے، اور ٹوٹنے نہیں دیں گے، اور پی ڈی ایم نے تو بنایا بھی ہم نے تھا، ہم ہی پی ڈی ایم اس اے پی سی کے میزبان تھے، اور ہمارے انیشیٹو پر پی ڈی ایم بنا تھا، تو ہم کیوں چاہیں گے پی ڈی ایم ٹوٹے، لہٰذا سارے دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن بہرحال جے یو آئی ایف کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو غصہ بڑھا ہے، اور مولانا صاحب اب ہر صورت چاہتے ہیں کہ استعفے دیں، اور پھر لگے رہا ہے کچھ چیزوں سے کہ اگر پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے ٹھوکر مار کر نکال دیا گیا تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب باقی جماعتوں کے ساتھ استعفے دے دیں گے، یعنی پھر پیپلز پارٹی شاید پھر پارلیمنٹ میں رہے گی، جو موڈ لگ رہا ہے مولانا صاحب کا کہ پیپلز پارٹی اگر نکل جاتی ہے پی ڈی ایم سے تو اس کے بعد بھی ظاہر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو استعفوں کے معاملے پہ پی ڈی ایم سے الگ کیا جائے گا، تو اس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ دیگر جماعتوں کو کہیں گے کہ وہ استعفیٰ دیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے بغیر استعفیٰ دیں گے؟ تو میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے تو وہ کوششیں کامیاب ہوں گی کہ پی ڈی ایم نہ ٹوٹے۔ پیپلز پارٹی کے راجہ پریشرف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، باقی لیڈران بھی وہ سامنے آ گئے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ تو تھا کل جو ہوا اس کے آفٹر شاکس تھے نا، کل جو پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو گرما گرمی ہوئی، وہ جو آصف زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو تانے شانے مارے، اور اس کے بعد وہ مریم نواز صاحبہ نے جو آصف زرداری صاحب کو جواب دیا، اور اس کے بعد پھر معذرت کی آصف زرداری صاحب نے، اور اس کے بعد کی جو صورتحال مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بریفنگ چھوڑ کے چلے گئے، تو اس کے بعد کی آفٹر شاکس ہیں جو ابھی چل رہے ہیں، ظاہر ہے کچھ دن یہ چلیں گے، اور اگر اس کو یہ مزید بڑھے تو پھر زلزلہ آئے گا پی ڈی ایم کے لیے، پھر پی ڈی ایم کا برقرار رہنا مشکل ہوگا۔ لیکن پی ڈی ایم سب کی مجبوری ہے، میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم سب کی مجبوری ہے، اور پی ڈی ایم کو برقرار رہنا ہے جب تک کہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، تب تک پی ڈی ایم کا ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سب کا نقصان ہوگا۔ اور میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا، کچھ دن پہلے بھی، کہ پی ڈی ایم کے پاس سرنڈر کوئی آپشن نہیں ہے، پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف اپنی جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھانا ہوگا، ورنہ پھر یہ سارے کچھ لے جائیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو میں نے بات کی تھی کہ سرنڈر کوئی آپشن نہیں ہے، تو جب لانگ مارچ ملتوی ہوا، اب وہ جس وجہ سے بھی ہوا، وہ استعفے والا معاملہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ 2 دن پہلے صرف یہ شرط آ گئی تھی استعفوں کی، اب اس بحث میں نہیں پڑتے، وہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، لیکن میں اب بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ جو بات میں نے کی تھی کہ پی ڈی ایم کے سامنے اپنی تحریک کو ٹھنڈا کرنا یا سرنڈر کرنا، خاموش رہنا، بیٹھ جانا، کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر ایسا آپشن استعمال کیا گیا تو پھر حکومت پی ڈی ایم کے اوپر کو زیادہ پش کرے گی، اور حکومت کچلے گی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو الگ الگ کر کے۔ اس لیے جو مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم نہیں ٹوٹے گا، ان جماعتوں کے پاس پی ڈی ایم کو توڑنا بھی کوئی آپشن نہیں ہے، اور سرنڈر کرنا، خاموش رہنا، تحریک سے ہٹ جانا بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو کل ہی پی ڈی ایم نے تحریک کا جو اہم مرحلہ تھا لانگ مارچ کا، وہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا، تو آج ہی نیب نے مریم نواز صاحبہ کو کال اپ نوٹس جاری کر دیے، وہ بھی کس مقدمے میں، کس ریفرنس میں یا کس تحقیقات میں، جس تحقیقات میں نیب ہائی کورٹ میں گیا ہوا تھا کہ جناب مریم نواز صاحبہ کی جو ضمانت تھی وہ منسوخ کی جائے فوری طور پر، اور وہ تعاون نہیں کر رہی، وہ سیاست کر رہی ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب نیب کو یہ تکلیف ہے کہ مریم نواز سیاست کیوں کر رہی ہیں، اب سیاستدان سیاست ہی کرے گا۔ میں بڑے عرصے سے ایک رائے کہا ہوں کہ جناب پاکستان میں ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں پر باقی سارے سیاست کر سکتے ہیں، کرکٹر بھی سیاست کر سکتے ہیں، ڈاکٹرز بھی کر سکتے ہیں، اساتذہ بھی کر سکتے ہیں، اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر پابندی ہے سیاستدانوں کے سیاست کرنے پر۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بات آئے گی کہ جناب یہ تو سیاست کر رہے، سیاستدان سیاست نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بھائی، معافی چاہتا ہوں۔ تو مریم نواز صاحبہ کی سیاست پر
نیب کو اعتراض ہے. بھئی مریم نواز صاحبہ اپنی سیاست بطور پاکستانی شہری ان کا حق ہے کہ وہ آئین کے تحت اپنی سیاست کریں. یہ تو خیر نیا ایک آ گیا نا اس دور میں کہ جناب فلاں سزا یافتہ ہے تو سیاست نہیں کر سکتا. جو ووٹ ڈال سکتا ہے بندہ جس کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے بھائی وہ سیاست کر سکتا ہے. یا جب تک کوئی بندہ نفرت نہیں پھیلاتا, جب تک کوئی بندہ فرقے واریت ہے یا دوسری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آئین اور قانون کے تحت جن پر پابندی ہے, اگر وہ بندہ وہ نہیں پھلانگتا تو تب تک وہ سیاست کر سکتا ہے. اور مریم نواز نے ایسا کوئی وہ نہیں کیا. ان کی سیاست جو ہے وہ اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں. تو یہ کون سی وجہ ہے کہ وہ سیاست کر رہی ہیں اور ان کو روکا جائے. تو بہرحال نیب وہ چلا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں, اور لاہور ہائی کورٹ نے تحریری طور پر نیب کو ایک جواب بھجوا دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ فوری طور پر مریم نواز صاحبہ کی جو ضمانت ہے وہ معطل نہیں کی جا سکتی. اور وہ جو 7 اپریل کو تو مریم نواز صاحبہ کو نوٹسز گئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جناب جب تک مریم صاحبہ خود آئیں گی اس کے بعد اس معاملے کو دیکھا جائے گا. تو ظاہر ہے وہاں یہ نہیں ہوا, تو پھر ادھر 26 مارچ کے لیے مریم نواز صاحبہ کو کال اپ نوٹسز نیب نے جاری کر دیے ہیں. اب 26 مارچ تو 26 مارچ ہوئی نا, پھر وہ تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضگی کی وجہ سے, آصف زرداری صاحب کی ضد کی وجہ سے, یا اکثریت کے خلاف جانے کی وجہ سے چلیں ملتوی ہو گیا لانگ مارچ. لیکن 1 مارچ اسلام اب لاہور میں تو ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ جب 11 اگست کو مریم نواز صاحبہ گئی تھیں وہاں پر نیب کے آفس ٹھوکر نیاز بیگ, تو وہاں پر کس طرح کا جو ہے وہ دھما چوکڑی مچی تھی, کس طرح پولیس نے روکا تھا, کس طرح پتھراؤ ہوا تھا, کس طرح مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کے بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ تک توڑ دیا گیا تھا. اور پھر نیب نے اندر سے ہی مریم نواز صاحبہ کو کہا تھا کہ آج ہم آپ کو پیشی ملتوی ہوگی, آپ چلی جائیں. تو اس کے بعد سے اب تک نیب میں ہمت نہیں ہوئی مریم نواز صاحبہ کو طلب کریں, کیونکہ وہ مریم نواز صاحبہ نے وہ جو سین ان کے لوگوں نے وہاں پر جو کیا تھا, اور جس طرح یہ رویہ مسلم لیگ نون کا نہیں تھا, خاموشی سے جا کر پیشیاں دے آتے تھے. پیپلز پارٹی نے کیا تھا وہ جب بلاول بھٹو کو بلایا گیا تھا اسلام آباد میں, راولپنڈی میں, تو وہاں پر انہوں نے کیا تھا. تو مسلم لیگ نون کا آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو بلایا جاتا, شہباز شریف صاحب کو بلایا جاتا, جن کو بلایا جاتا تھا وہ جاتے تھے خاموشی سے پیشی بھگت کر آ جاتے تھے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے یہاں پر بڑا دبنگ اسٹائل میں گئی تھیں, اور انہوں نے وہ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد پرچے تو ہوئے, مقدمے تو ہوئے, لیکن نیب نے دوبارہ نہیں طلب کیا تھا. اب جب ادھر سے پی ڈی ایم کا تھوڑا سا کمزوری دکھائی ہے پی ڈی ایم نے, تو مریم نواز صاحبہ کو طلب کیا گیا, لیکن وہاں پر اس بار بھی کوئی اچھا ماحول نہیں ہوگا. اب جناب وزیر اعظم صاحب نے وہ جو خط لکھا ہے اسپیکر کو, اب وہ بھی جو پاکستان کی سیاست میں نے کہا نا کہ وہ رخ بدل رہی ہے. عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے کہ جناب یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں نا اس کی طرف آیا جائے اور ایک کمیٹی بنائی جائے, اور کمیٹی میں جو دیکھا جائے کہ کس طرح ہم آئندہ عام انتخابات سے پہلے اصلاحات کر سکتے ہیں, اور اس میں جو ہے اپنا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے لیے ظاہر کمیٹی, ایک ہاؤس کی کمیٹی ہوتی ہے. جو ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ جناب وہ جو شو آف ہینڈ والا جو عمران خان صاحب خواہش لے کر پارلیمنٹ میں پہنچ گئے تھے یا ادھر چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں, تو پارلیمنٹ میں بھی ترمیم لے کر آ گئے, تو ترمیم کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا, اس کے لیے ہاؤس کی کمیٹی بنتی ہے. تو بہرحال انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے, لیکن اس خط کا جواب جو ہے وہ شاید خاقان عباسی نے کہا ہے کہ 2 جاہل ایک دوسرے کے ساتھ خطوں کتابت کر رہے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ ان کی کسی بنائی ہوئی کمیٹی میں شامل نہیں ہوں گے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب پی ڈی ایم مشترکہ فیصلہ کرے گی جو بھی ہوگا, یعنی اگر نون لیگ نے کہہ دیا تو پھر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اس معاملے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اگر پی ڈی ایم برقرار رہتا ہے تو اس معاملے میں یہ ساتھ رہیں گے. تو وہ جو آئینی اصلاحات والا یا الیکشن اصلاحات والا وزیر اعظم صاحب کا خواب ہے وہ لگ نہیں رہا کہ پورا ہوگا, لیکن اس کو لے کر حکومت ظاہر ہے فل ٹائم پولیٹکس کرے گی, کہے گی دیکھیں ہم تو کہتے تھے, پہلے ہم نے کہا, انہوں نے کہا جناب سینٹ میں یہ ہار رہے اس لیے یہ شو آف ہینڈ مانگ رہے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آئندہ عام انتخابات کے لیے کریں اصلاحات, تب بھی یہ جو ہے وہ نہیں آ رہے. تو اس میں حکومت کوشش کرے گی کہ کچھ ذرا اپنا پوائنٹ اسکورنگ کرے. تو بہرحال یہ سارے پی ڈی ایم کے کل کے اجلاس کے بعد کے آفٹر شاکس ہیں. کہیں حکومت سنبھلنے کی کوشش کر رہی ہے آفٹر شاکس کے اس کے جو بڑا جھٹکا آنے والا تھا وہ نہیں آ رہا وہ, اور پھر کہیں پی ڈی ایم کے اندر اختلافات ہیں تو وہ سامنے آ رہے ہیں, اور کہیں حکومت کا جگرا بڑھ رہا ہے تو پھر پی ڈی ایم کہہ رہا ہوں نیب کے ذریعے مریم نواز صاحبہ کو طلب کیا جا رہا ہے. اب نیب کے ذریعے طلب کیا جا رہا ہے, یہ کوئی ایسی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ کس طرح حکومت نیب کو استعمال کرتی رہی ہے. تو بہرحال اب یہ آفٹر شاکس ہیں اور اس کے بعد کے حالات ہیں, تو اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. لیکن پی ڈی ایم دوبارہ
جو میری اطلاعات ہیں، جو رابطے ہیں پی ڈی ایم کے، پی ڈی ایم دوبارہ صف بندی کر رہی ہے. حکومت کو ایک آدھ ماہ مل گیا ہے ذرا سانس لینے کا، لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو دوبارہ سانس نہیں لینے دے گی. پی ڈی ایم نے کل جو غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں سدھارنے کے لیے پی ڈی ایم کے بڑے جو ہیں وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں. اب آتے ہیں جناب کچھ 2-3 باتیں اپنے مہربانوں کی. نثار خضر صاحب کہتے ہیں کہ انتخابی نشان شیر ہے تو دل بھی شیر جیسا رکھیں. مرنے سے ڈر لگتا ہے تو لیڈر کیسے ہیں آپ؟ لیڈر تو بہادر اور نڈر ہوتے ہیں. جناب یہ کوئی نہیں بات جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی رائے کا احترام، لیکن بہرحال ہمیں لیڈر بہت گنوائے ہیں. مریم نواز یہ بات ٹھیک کہتی ہیں کہ ہم نے بہت لیڈر گنوائے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہر بار ہم مطلب کسی کی ضد میں آ کر اس میں آ کر لیڈر گنوائیں. نواز شریف صاحب بالکل ٹھیک، ان کو عوام میں ہونا چاہیے، لیکن سب لیڈروں کی زندگیوں کو تحفظ بھی ہونا چاہیے. اس طرح لیڈروں کے ساتھ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی میرے جیسے بھی، میں نے بھی بینظیر بھٹو صاحبہ سے 2-3 بار یہ سوال کیا تھا کہ آپ جلاوطن بیٹھیے، یہاں لوگ مشرف کی اہمیت کو بھگت رہے ہیں اور آپ کیسی لیڈر ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، میں مناسب وقت پر آؤں گی، اور ہم نے تب ان کا مذاق اڑایا تھا، لیکن ان کی زندگی خطرے میں تھی اور ظاہر ہے وہ صحیح ثابت ہوا. پھر ہمارے جیسے لوگوں کو پچھتاوا بھی ہوا. تو 12 لیڈران کے متعلق بات کرتے ہوئے، زندگی کے متعلق کم از کم بات کرتے ہوئے ہمیں خیال کرنا چاہیے. محمد رفیق صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اگر زرداری اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہے تو پھر تو کسی تحریک وحریک کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہائیبرڈ نظام تو ایسے ہی جو ہے وہ چلتا رہے گا. بالکل جی، اگر آصف زرداری اور ان کی ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ زیادہ، اگر ڈیل کمزور پوزیشن پہ ہونی، ڈیل ہے ہونی، بات سے بات بننی ہے، ایسے بات نہیں ہونی، لڑائی سے اور اس سے نہیں ہوگا. عمران خان کو بھیجنا ہے اور پھر کسی اور نے آنا ہے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نے آنا، انہوں نے کوئی بات چیت کر کے آنا ہے. یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن کمزور پوزیشن پہ ڈیل کرتی ہے، چاہے آصف زرداری صاحب ہو، چاہے نواز شریف صاحب، یا اپنی شرائط پر ڈیل کرتی ہے. ماضی میں اپنی شرائط پر ڈیل کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. تو اب اگر اپنی شرائط پر ڈیل کریں گے تو پھر ہائیبرڈ رجیم نہیں ہوگا، لیکن یہ ہوگا کہ ذرا صفحہ تھوڑا سا صفحے کا ایک کونا کہیں ایک ہوگا، پورا صفحہ ایک تب بھی نہیں ہوگا. ہائیبرڈ رجیم میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، تو وہ اس طرح کا ہائیبرڈ رجیم نہیں ہوگا. چاہے آصف زرداری صاحب ڈیل کریں، چاہے نواز شریف صاحب کریں، کرنی دونوں میں سے صلح کرنی ہے. ڈیل میں نہیں کہہ رہا، صلح کرنی ہے. وہ ملک ظاہر ہے اس طرح تو لڑائی جھگڑا لے کر تو اقتدار نہیں پاکستان میں ملا کرتا، اس کے لیے انقلاب آیا کرتے ہیں اور وہ انقلاب بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ذوالفقار احمد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اگلی حکومت اسی کی ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ کی فیور حاصل کرے گی. جی یہی بات میں نے کی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بہرحال بات مکانی ہے. مکانی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ایک حد تک جا کر سیاسی قوتیں پھر اپنی بات منواتی ہیں، پھر ایک الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد سیاست، اس کے بعد اقتدار انتقال ہوتا ہے. پاکستان میں ماضی میں بھی یہی ہوا اور فیوچر میں بھی یہی ہوگا. بات پھر وہی میں کر رہا ہوں کہ اس کے لیے اپوزیشن کتنی کمپرومائزنگ ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کتنی کمپرومائزنگ ہوگی، دیکھنا یہ ہے. عمران خان صاحب نے تو ٹوٹل سرنڈر کیا ہوا ہے نا، سارا کچھ دیا ہوا ہے. کیا یہ لوگ سارا کچھ دینے کے بعد اقتدار میں آئیں گے تو پھر تو اس کو فیور ہی کہیں گے، ورنہ پھر کمپرومائز ہوتا ہے حالات کے ساتھ اور حالات کا تقاضا بھی ہوتا ہے. ماضی میں بھی ہوا، اب بھی ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.